अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 91 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कदरुल्लाह, और नहीं उन्होंने कदर की अल्लाह ताला की, हक का, जिस तरह हक है, कदर ही इसकी कदर करने का, जिस वक़्त कालू उन्होंने कहा, मा अंज़लल्लाहु नहीं नाजिल की अल्लाह ताला ने, अला बशरिन मिन शैइन किसी बशर पर कोई चीज़, कुल कह दीजिए, मन किसने, अनजालल किताबा नाजिल की किताब, अल्लाजी वो जो, जा लाए, बिही उसे, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम, नूरम व हुदन लिन्नासी कि वो नूर, हुदन और हदायत थी, लिन्नासी लोगों के लिए, तजअलूनहु तुम नकल करते हुए उस किताब को, करातीसा औराक में, तुबदूनहा जाहिर करते हो इससे कुछ, व तुख्फूना और छुपाते हो, कसीरा बहुत, व उल्लिम तुम और तुम सिखलाए गए हो, मा वो कुछ के, लम तअलमु नहीं जानते थे, अन तुम वला अबाउकुम और ना तुम्हारे बाप दादा। कुलिल्लाहु कह दीजिए अल्लाह ताला ने नाजिल की, सुम्मा फिर, ज़रहुम छोड़िए उन्हें, फी खौज़िहिम अपनी मशगूलियत में, यलअबून वो खेलते रहें। और उन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं की जो उसकी कदर का हक था, जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने किसी बशर पर कोई चीज़ उतारी नहीं। कह दे वो किताब किसने उतारी जो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आया, जो लोगों के लिए रोशनी और हदायत थी, तुम उसे चंद वर्क बनाते हो जिन्हें जाहिर करते हो और बहुत से छुपाते हो, और तुम्हें वो इल्म दिया गया जो ना तुमने जाना और ना तुम्हारे बाप दादा ने। कह दे अल्लाह ताला ने फिर उन्हें छोड़िए अपनी फजूल बहस में खेलते रहें। ये किताब यहूद को है जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और बुग़्ज़ो इनाद की बिना पर एक ऐसी हकीकत का इनकार कर दिया जो उनके अपने यहाँ भी मुस्लिम थी। वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने किसी बशर पर कोई किताब नाजिल नहीं फरमाई। इस एतराज के बाद अल्लाह ताला ने दो तरह से जवाब दिए। एक ये कि उन्हें अल्लाह ताला की पूरी मार्फत ही नहीं, क्योंकि ना तो अल्लाह ताला खुद लोगों से कलाम करता है और ना उस काम के लिए कोई फरिश्ता भेजता है। उसकी मुमकिन सूरत यही है कि अल्लाह ताला अपना कलाम फरिश्तों के ज़रिए सिर्फ अपने नबी पर नाजिल फरमाए। दूसरा जवाब ये है कि ये तो तुम तस्लीम करते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम बशर थे, आदम की औलाद से थे और उनके माँ बाप भी मौजूद थे, तो उन पर जो किताब उतारी गई थी वो किसने उतारी थी? अगर ये किताब अल्लाह ताला ने नहीं उतारी थी तो तुम फिर उसे इतना संभाल कर क्यों रखते हो? और इस किताब में
جو ہدایت کی باتیں اور علم کی روشنی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسی کتابیں یا باتیں بنا سکتا ہے؟ جو ہدایت کی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں انہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ پھر ایسی کتاب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور اتار سکتا تھا؟ تمہارا اس کتاب کا کچھ حصہ لوگوں کو بتانا اور اپنی خواہشات کے مطابق کچھ حصہ لوگوں سے چھپانا، یہ سب کچھ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے اور تمہارے لیے حجت ہے، ورنہ اگر یہ کسی انسان کی تصنیف ہوتی تو تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم و معارف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ملے ہیں، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر رسولوں پر بالعموم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص نزول وحی کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ قدرون کا معنی اندازہ کرنے کے ہیں، اور یہ کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ ارسال الرسل اور انزال کتاب کا انکار کرتے ہیں، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں، ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے۔ اس کے علاوہ اسی عدم معرفت الہی کی وجہ سے وہ نبوت اور رسالت کی معرفت سے بھی قاصر رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے، جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، سورہ یونس میں، کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وہی نازل کر کے اسے لوگوں کو ڈرانے پر مامور کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل میں، ہدایت آ جانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل اس سے قبل آیت نمبر 8 کے حاشیے میں بھی گزر چکی ہے۔ آیت زیر وضاحت بھی انہوں نے اپنے اسی خیال کی بنیاد پر اس بات کی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ان سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی تھی، جس کو یہ بھی مانتے ہیں۔ آیت کی مذکورہ تفسیر کے مطابق اب یہود سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اوراق میں رکھتے ہو، جن میں سے جس کو چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو چاہتے ہو چھپا لیتے ہو، جیسے رجم کا مسئلہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مسئلہ ہے۔ حافظ ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری وغیرہ نے یجعلونہ اور یبدونہا صیغہ غائب کے ساتھ والی قرآت کو ترجیح دی ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ مکی آیت ہے، اس میں یہود سے خطاب کس طرح ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین نے پوری آیت کو ہی یہود سے متعلق قرار دیا ہے، اور اس میں سرے سے نبوت اور رسالت کا جو انکار ہے
اسے یہود کی ہٹ درمی، ضد اور اناد پر مبنی قول قرار دیا ہے۔ گویا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی 3 رائے ہیں، ایک پوری آیت کو یہود سے، دوسری پوری آیت کو مشرکین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی حصے کو مشرکین سے متعلق اور تجعلونہ سے یہود سے متعلق قرار دیتے ہیں۔ واللہ عالم۔ یہود سے متعلق ماننے کی صورت میں اس کی تفسیر ہوگی کہ تورات کے ذریعے سے تمہیں بتائی گئی بصورت دیگر قرآن کے ذریعے سے۔ یہ من انزلہ کس نے اتارا کا جواب ہے۔ آیت نمبر 92۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اتارا اسے، مبارک مصدق الذی مبارک ہے، مصدق الذی تصدیق کرنے والی ہے، الذی اس کتاب کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ اور تاکہ آپ ڈرائیں، القریٰ مکہ والوں کو، ومن حولہا اور اس کے آس پاس والوں کو، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بالآخرات آخرت پر، یؤمنون وہ ایمان لاتی ہیں، بہی اس قرآن پر، وہم اور وہ علی صلاتہم اپنی نماز کی، یحافظون حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ تو بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب نزول وحی کے انکار کی نفی اور تورات کے منزل من اللہ ہونے کا اثبات ہو چکا، تو اب قرآن کریم کا ذکر کیا گیا ہے جو تورات اور دیگر تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، جس میں دنیا و آخرت کی سب بلائیاں، زمانہ گزشتہ اور پیوستہ کے تمام علوم اور بنی نوع انسان کے لیے ہر قسم کے فوائد و منافع بیان کیے گئے ہیں۔ مکہ المکرمہ کو ام القریٰ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں وہ پہلا گھر ہے جسے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا گیا، اور جو تمام اہل جہاں کا قبلہ اور ان کے حج کی جگہ ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورۃ الاعراف میں کہہ دے، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا،
सूरत अल फुरकान में बहुत बरकत वाला है वो जिसने अपने बंदे पर फैसला करने वाली किताब उतारी ताकि वो जहानों के लिए डराने वाला हो। सैयदना जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 5 चीजें ऐसी मरहमत फरमाई गई हैं जो मुझसे पहले अंबिया में से किसी को भी नहीं दी गई थी। उनमें से एक चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई, पहले हर नबी बतौर खास अपनी ही कौम के लिए मबूस किया जाता था, मगर मुझे तमाम इंसानों की तरफ मबूस किया गया है। बुखारी की रवायत है। रब्बिगफिरली वली वालिदैया वलिमन दखला बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।